بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین اکرام, یہاں پر یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری کی آپ کو ہم ایک بات بتانے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے بیسکلی نیوز کچھ اس طریقے کی ہے کہ یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری بلنکن نے بی بی سی ریڈیو 4 کو ایک انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو میں انہوں نے کئی باتوں کا خلاصہ کیا ہے, جس میں ایک جو بات منظر عام پر آئی تھی اتوار کے روز ایرانی ٹی وی, اسٹیٹ ٹی وی نے بیسکلی وہ ریویل کیا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ اپنے اپنے قیدیوں کے حوالے سے تاوان دینے پر رضامند ہے. بیسکلی ان کے ایوز میں پیسہ دے رہا ہے. جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ امریکہ $7 بلین دے گا اور جو برطانیہ ہے وہ تقریباً $556 ملین جو ہے وہ واپس کرے گا. اب اس خبر کے آتے ہی دونوں ملکوں کے اسٹیٹ سیکرٹریز نے جو ہے وہ جوائنٹ پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے اس بات کو منع کیا کہ سویپنگ ڈیل نہیں ہو رہی. قیدیوں کے سویپنگ کے حوالے سے یہ ڈیل تھی, انہوں نے منع کر دیا. اب جو ریڈیو 4 کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں منظر عام پر آئی ہیں جو کہ تہلکہ خیز بھی ہیں اور آپ کے اور ہمارے سننے کے لیے بہت ضروری بھی ہیں. ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. اس کے بعد ایک بات جو ایرانی اسٹیبلٹی کی بات تھی, اکنامی کی, کیونکہ یہ جو منجمد پیسہ ہے یہ آخر کس وقت کا ہے, کس کا ہے, اور اگر ایران کو یہ مل جاتا ہے تو کیا ہوگا. ان تمام چیزوں کو اپنے اس ویلاگ میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہانی کہاں جا رہی ہے. اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے اگر آپ بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ اتوار کے روز اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے سویپنگ ڈیل کے بارے میں بات کی, کیونکہ یہ بات نکلی ہے ویانا ٹاکس کی, جس کے بارے میں ہم آپ کو کنٹینیوسلی رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں, آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ ویانا ٹاکس میں کیا ہوا ہے. 6 دن کا جو گیپ تھا اب وہ ہفتے کے روز ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد سے اب چیزیں نئے رخ پر جائیں گی. سویپنگ ڈیل کے حوالے سے برطانیہ نے بھی منع کر دیا, یو ایس نے بھی منع کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر بلنکن نے اس وقت جب فرسٹ اٹیمپٹ میں انہوں نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم زیر غور ہیں. بی بی سی ریڈیو 4 کو جو انٹرویو دیا انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جو برطانیہ کی جو برطانوی نژاد ایرانین خاتون تھیں نازنین, ان کو سن 2016 میں اریسٹ کیا گیا, 5 سال کی سزا دی گئی, اور جب ان کی رہائی کا ٹائم پورا آیا تو دوبارہ ایران نے ان کو 1 سال کی سزا میں جکڑ لیا. اب وہ قید میں ہیں. حالانکہ نازنی کے جو شوہر ہیں ریڈ کلف, انہوں نے کہا ہے کہ بلا وجہ ایران نے میری وائف کو حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے اور کوئی جرم نہیں بنتا. رائٹرز تھامسن کی طرف کام کرتی تھیں, وہ ان کی امپلائی تھیں. انہوں نے بہت شور کیا اس بارے میں, تمام عالمی میڈیا کو اس طرف متوجہ کیا کہ ایران نے خاتون صحافی کو بلا وجہ قید کیا ہے, جبکہ ایران کا موقف کچھ اور ہے. ایران کہتا ہے کہ اس نے کرنٹ گورنمنٹ کے لیے جو پلاٹنگ کی تھی, یعنی کہ گورنمنٹ کے خلاف جو کام کیا تھا, اس کے مظاہروں کو لیڈ کیا تھا. اور اس حوالے سے جب وہ ایران آئی ہیں تو ایران میں ان کے خلاف مقدمہ چلا, اور اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ میں دوشی ثابت ہوئی ہیں اور اس کے بعد ان کلپریٹ ثابت ہوئی ہیں, تو اس کے بعد ان کو ایک سزا ملی ہے. یہ ایران کا موقف تھا. اب جو بات جو کہی جا رہی تھی کہ $556 ملین جو برطانیہ دے گا وہ کس ضمن میں دے گا, سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس وقت ایران کا تقریباً $100 بلین سے زیادہ کا جو اثاثہ ہے, بیسکلی جو پیسے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں پڑے ہیں, منجمد ہیں. بیسکلی آج $1 میں 42,000 ایرانی ریال آتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایران کی اسٹیبلٹی کہاں پر ہے, اکنامی کی کنڈیشن کہاں پر ہے. 42,000 ریال کا $1 آتا ہے, جو کہ شدید ترین مندی کا باعث ہے. یعنی کہ کس برے حالات سے ایران گزر رہا ہے. اگر یہ $100 بلین ایران کے اکاؤنٹس میں آ جائے تو یہی چیز 22,000 ریال پر آ جائے, یعنی کہ ڈالر کی جو کیپیسٹی ہے یا ڈالر کا جو روب دبدبا ہے وہ کم ہو کر $22,000 ریال پر آ جائے گی. یعنی کہ ایران ایک دم جو ہے وہ ترقی کرنے لگے گا. 22,000 بھی کوئی بہت اچھی رقم نہیں ہے, بہت اچھا مارک نہیں ہے, مگر کرنٹ سچویشن میں, کرنٹ ویلیوز میں ان کو یہ بات
اگر مل جاتی ہے تو زبردست ہوتا ہے. اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر برطانیہ بھی دیتا ہے تو یہ 42,000 کے بجائے یہ تقریباً 35,000 تک چلی جائے گی کہانی. یعنی کہ ڈیفینیٹلی ایران کی اسٹیبلٹی اچھی ہوگی. اور پھر جب یہ اگر ویانا ٹاکس ہو جاتی ہیں اور اس میں ایران اور یو ایس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں اور ڈیل کے اوپر سائن ہو جاتا ہے, تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کا جو آئل ہے وہ پوری عالمی منڈی میں کس طریقے سے پینیٹریٹ کرے گا. اور اسی پینیٹریشن کی وجہ سے ایران کی اکنامی اور اسٹیبلٹی ڈیفینیٹلی بڑھے گی. اگر ہم سیریا کی مثال لیں تو سیریا کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت 4600 پاؤنڈ کا ایک ڈالر آ رہا ہے. سیریا کی جب وار شروع ہوئی تو 47 پاؤنڈ کا ایک ڈالر آتا تھا. کہانی کہاں سے کہاں پہنچی ہے. اگر ایران کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو پھر سیریا بھی اچھا ہوگا, عراق بھی اچھا ہوگا, عراقی دینار بھی اچھا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اللہ بھلا کرے ایرانی ریال بھی زبردست ہوگا. یہ وہ بات تھی جو کہ بلنکن نے کہا کہ برطانیہ نے یو ایس سے پوچھے بغیر ہی اس چیز کی اشاعت بھی کی ہے. یو ایس کہتا ہے کہ منجمد فنڈ ریلیز کیے جائیں, مگر یہ جو برطانیہ کے پاس جو ایران کا جو منجمد فنڈ ہے وہ شاہ ایران کے دور کا ہے. وہ آج نہیں 40 سال سے سمجھ تقریباً کئی دہائیاں میں 40 سال تو میں آپ کو ایک فگر آؤٹ بتا رہا ہوں کہ 40 سال سے تو جو ہے وہ یہ جو فنڈ ہے وہ برطانیہ کے پاس ہے. اور یہ آرمز کا فنڈ تھا. بیسیکلی یہ ایمونیشن اور آرم ڈیلنگ کے حوالے سے یہ فنڈ تھا جو کہ ایران کو واپس نہیں کیا گیا. اور اب یہ بات منظر عام پر آ رہی ہے کہ برطانیہ راضی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ویانا ٹاکس میں ایران کی برتری ہوگی تو ایران کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہم پہلے ہی اس چیز کو منظر عام پر لے آئیں, ایران کے ساتھ ٹاکس کو جو ہے وہ ریزیوم کریں اور سب سے پہلا اسٹیپ ہم ہی دے دیں کہ ایران کا جو منجمد اثاثہ ہے ان منجمد پیسے ہیں ہم ایران کو واپس کر دیں. جس سے ہوگا کیا کہ ایک تاثر اچھا ملے گا, ایران کے ساتھ گڈ جیسچر کے اوپر کام ہوگا, اور مستقبل میں ایران کے ساتھ جو آئل کی ڈیلز ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی بھی دے سکتے ہیں, یو ایس کے رحم و کرم پہ نہیں رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ راب جو کہ ان کے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں یو کے وہ کیا اس حوالے سے بیان دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت بلنکن نے BBC ریڈیو 4 کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے بعد کافی چیزیں تہلکہ ہیں, کیونکہ ایک طرف یو ایس سے پوچھے بغیر برطانیہ نے ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کی سوچی ہے, دوسری طرف ایران اپنی ان پروکسیز کی بہتری کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے جن سے اسرائیل اور امریکہ سخت نالاں ہیں. اب آپ اس میں لے لیں حزب اللہ, جس کا ان کو سب سے زیادہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ان کو حزب اللہ سے بہت زیادہ اٹیک ہے, کیونکہ عراق میں ہو یا پھر سیریا میں یو ایس ہیڈ کوارٹرز ہوں وہاں پر تواتر کے ساتھ ان کی طرف سے حملے جاری ہیں. اسرائیل کے اوپر اسرائیل کی ٹیریٹری میں بھی حملے جاری ہیں, حالانکہ سیرین فورسز کوئی کام نہیں کر رہی مگر حزب اللہ اپنا کام کر رہی ہے. تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں بلنکن نے بتائی ہیں. اب اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا آئے گا, UK کے سیکرٹری کیا اس بارے میں بیان دیتے ہیں اور ایکسکلوسیو بیان کیا دیتے ہیں, وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. دیکھتے رہیے گا. انوکھا انداز ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا ہو, اس میں اگر کچھ ابہام ہو تو کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ.